اللہ نے زمانے کو پیدا کیا اور یہ فرمایا کہ ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی، مہینوں کا شمار اور مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اس دن سے لے کے اب تک بھی اور قیامت تک اللہ کے ہاں مہینے سال میں 12 ہی ہیں، اور اللہ کے نزدیک مہینہ شروع ہوتا ہے یکم محرم سے۔ جیسے آج یکم محرم 1439 ہجری ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے ذی الحجہ کے آخری دن پر، اور جو قومیں اللہ کے اس کیلنڈر سے ہٹی ہیں ان کو بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہودی اس سے ہٹے اور ان کے لیے مشکلات پیش آئیں، عیسائی اس سے ہٹے ان کے لیے مشکلات پیش آئیں، اور انہوں نے سال کو چاند کی بجائے سورج سے جوڑ دیا، تو فروری کے 28 اور 29 یہ مہینے انہیں کرنے پڑے۔ بادشاہوں نے زمانے کے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی، اور گریگوری جو ان کا پاپائے روم تھا اس نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور خود عربوں نے بھی اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوششیں ہمیشہ جاری رہیں کہ سورج کے ساتھ زمانے کو باندھا جائے، وقت اور سال کو، اور سال پورا نہیں بیٹھا۔ اور اللہ نے کہا کہ جس شخص نے بھی سال میں اوقات کی تقسیم میں مہینوں میں گڑبڑ کی، انما النسی، یہ مہینوں کو ان کی جگہ سے ہٹانا، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں اضافہ کرنا ہے، کفر کی نوعیت کو اور زیادہ بڑھانا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام ہمیشہ چاند کے حساب سے چلتے رہے، نہ کوئی مہینہ کم کرنے کی ضرورت اور نہ زیادہ کرنے کی حاجت۔ اور پھر ہندوؤں نے اس کو تبدیل کیا، اور ہندوؤں نے جیسے ساون ہے، بھادو ہے، اسوج ہے اور کارتک ہے، مہینے انہوں نے بھی 12 رکھے، لیکن ان کے نزدیک پھر 32 دنوں کا بھی مہینہ ہوا۔ پھر انہیں مشکل پیش آئی تو انہوں نے 14ویں کے چاند سے باندھا۔ ہندوستان میں ہندو 14ویں کے چاند سے یکم پھر شمار کرتے ہیں، آگے کو ہندوؤں نے بھی اس میں گڑبڑ کی، اور زمانہ جس ترتیب سے چلا تھا، ٹھیک جس دن اللہ کو یہی منظور تھا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا ان الزمانہ قد استدار، لوگوں زمانہ چلا ہے، اور چاند اور حساب آگے پیچھے یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ آج ٹھیک جو میں تم سے بات کر رہا ہوں، آج کے دن زمانہ گھوم پھر کے ٹھیک اس دن پہ واپس آ گیا ہے جس دن اللہ نے اسے پیدا کیا تھا، اور مہینے 12 ہیں اللہ کے نزدیک، اور سال میں 12 مہینے شمار کرنے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اور 4 مہینے ہیں ان میں جو بڑی عزت اور احترام والے ہیں۔ اللہ نے خود کہا کہ جب میں نے زمانے کو پیدا کیا تو 4 مہینے میں نے بہت احترام کے پیدا کیے، اور 4 مہینوں میں مسلسل عزت ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے طے فرما دیے، اور آپ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم 3 متوالیات 3 مہینے ہیں جو مسلسل آ رہے ہیں، اور 4تھا مہینہ فرمایا رجب کا ہے بین جمادی و شعبان،
جو جمادی الاولیٰ اور اخرا کے اور رجب اور شعبان کے درمیان آتا ہے، عربوں نے رجب بدل دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تاریخ لکھنی پڑی اور جب آپ نے معاہدہ کیا نجران کے عیسائیوں کو ایک مرتبہ خط لکھنا پڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامک کیلنڈر خود بنفس نفیس اپنے ہجرت کے دن کو قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری کا آغاز بھی محرم سے فرمایا، اور پھر یہ چلتا رہا لیکن زیادہ واضح نہیں ہوا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ضرورت پیش آئی، جب ان کی سلطنت اور ان کی خلافت وسیع ہو گئی تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور کہا ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا آپ اس کو کر لیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یہ ہجرت کا کیلنڈر پھر شائع کیا، شائع کا مطلب ہے عام کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمارا مہینے اب یہ ہیں اور اس کے مطابق ساری تحریرات ہوں گی۔ تو محرم سے اس طرح چلنے لگا